جو نہیں مانتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. قربانی کا ذکر آ رہا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا سنو وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہو. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقراء تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے. اس قسم کی گائے ہو تو بہت ہے پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو وہ تندرست اور بے داغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی. اب یہ جو اتنی ساری باتیں بنی اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی یہ تین آیتیں ہوئی ہیں. 3 سوال یہودیوں نے کیے تھے. سمجھ لیں اس وقت کے وہ مسلمان ہی تھے پیغمبر کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ہیلا بہانہ کرتے ہوئے بار بار سوال کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمیں مزید بتائیے ہمیں مزید بتائیے. ان کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے تو گائے کو معبود بنایا ہوا تھا. وہ ڈر رہے تھے اس کو کاٹنے سے کیونکہ سامری نے معاملات کیے تھے نا. یہ سورہ بقرہ ایسی سورہ ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ جامع ہے پورے قرآن کا بیان کر رہی ہے سورہ بقرہ. اور پھر آگے جا کے یہ ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے اللہ توفیق دے ہمیں اسی طریقے سے قرآن کو معاملات کو مکمل کرنے کی. اور رکوع نمبر 8 تھا یہ مکمل ہوا اور انشاءاللہ العزیز اب آگے چلیں گے.